اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مجلس المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں اور دیگر کو نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آپ نے مدنی پھول عنایت فرمائے، جبکہ ملاقات کچھ مناظر آف ایئر مدنی مذاکرے کے بھی پیش خدمت ہیں۔ پیارے باپا جان، سوال یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے اوراد بتا دیں۔ نمبر 1، یا متکبرو 10 بار زوجہ سے ملاقات سے قبل پڑھ لینے والا انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ نمبر 2، حاملہ شہادت کی انگلی اپنی ناف کے گرد گھماتے ہوئے یا متینوں 70 بار پڑھے۔ یہ عمل 40 دن تک جاری رکھے، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے بیٹا عنایت ہوگا۔ اس عمل میں تو ہر مرض کا علاج ہے۔ ناف سے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں، کپڑے کے اوپر ہی سے یہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 3، حمل شروع ہونے کے پہلے مہینے کسی دن صرف ایک بار زوجہ کی سیدھی طرف کی پسلی پر لا الہ الا اللہ 54 بار 54 ٹائم لکھ دے تو انشاءاللہ عز و جل بیٹے کا باپ بنے گا، بغیر سیاہی یعنی انک، صرف شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے۔ اعراب یعنی زیر زبر نہ لگائیں، ایک بار لکھ کر اسی پر بار بار لکھنے میں بھی حرج نہیں۔ نمبر 4، بے اولاد مرد 7 نفل روزے رکھے اور روزانہ افطار کا وقت جب قریب ہو تو یا مصورو 21 بار پڑھے اور پانی پر دم کر کے بیوی کو پلا دے۔ اگر بیوی بھی روزہ دار ہو تو چاہے تو اسی پانی سے روزہ کھولے۔ اللہ رب العزت کی عنایت سے نیک بیٹے کی ولادت ہوگی۔ بانجھ یعنی جسے اولاد نہ ہوتی ہو، ایسی عورت بھی چاہے تو یہ عمل کرے اور دم کر کے اس پانی سے افطار کر لے، چاہیں تو دونوں الگ الگ اوقات میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے صاحب شاہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو۔ باپا جانی ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں، نیت کہ انشاءاللہ حضرت تین دن مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ بہت اچھا محسوس کیا، اللہ کی رحمت سے بہت سکون ملا دل کو۔ سب سے اچھی بات کیا ہے، زیارت ہو گئی ہے حضرت صاحب کی، اس سے نئی چیز اور کیا ہونی ہے۔ داڑھی شریف کی انشاءاللہ الحمدللہ، ماما شریف کی بھی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ پریشان تھا، میں آیا ہوں، میرے کو سکون ملا، بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ آتے رہوں گا۔ روحانی علاج جو بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر جو اس طرح کے روحانی علاج ہوتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف 11 قدم چلنا، یا ان کی نیاز دلانا، یا جو دیگر بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی نیاز دلانا، اس طرح کے بھی عملیات اور دیگر جو ہوتے ہیں جو شاید اتنے صدیوں پرانے نہ ہوں، تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ عملیات کا سلسلہ چلتا کہاں سے ہے، اور باقاعدہ کوئی سند در سند ایسے عملیات آتے ہیں یا جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی اپنی سمجھ اور ان کے اپنے علم و عمل کے اعتبار سے وہ ایسے کچھ اعمال ترتیب دیتے ہیں اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کے اندر مطلوبہ مقصد رکھ دیا جاتا ہے؟ آیا یہ سب کس طرح ہوتا ہے، اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ قرآن کریم کو بھی شفا کہا گیا، احادیث مبارکہ میں بھی قرآن کی صورتوں سے آیتوں سے علاج کے، صحابہ کرام کے علاج کرنے کے بھی واقعات ہیں، اور بعض ایسے الفاظ بھی عملیات میں استعمال ہوتے ہیں کہ جن کے معنی نہیں معلوم ہوتے،
تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں آئے اگرچہ ان کے معنی معلوم نہیں وہ جائز، اور جو احادیث مبارکہ میں نہیں آئے اور ایسے الفاظ جو عملیات میں لیے جاتے ہیں اور ان کے معنی معلوم نہیں ہیں تو ان کو بطور عملیات استعمال کرنے کی شریعت میں ممانعت۔ اب رہی ہے کہ طرح طرح کے عملیات جو ان کا احادیث مبارکہ میں ذکر نہیں ملتا، مبہم بھی نہیں ہوتے، معنی معلوم ہوتے ہیں، تو اس طرح کے عملیات جو ہوتے ہیں نا، یہ لفظ اختراع، یہ تھوڑا لفظ معیوب ہے معنی کے اعتبار سے، کہ بزرگوں کا بنایا ہوا طریقہ یہ کہ جو اپنا اثر رکھتے ہیں، بزرگ مٹی اٹھا کر دے دے اس میں شفا ہو جائے،